برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مولا حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وقال اللہ تبارک و تعالی ایضا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. مل کے صلوات اور بھی دے. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. میر انیس علیہ الرحمن. جشن ولادت خاتون قیامت و خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، حلیلۃ امیر المومنین، اور ام الائمۃ الطیبین الطاہرین، جو دختر نبوت ہے، ہمسر ولایت ہے، مادر امامت ہے. مل کے صلوات بھیجیے. اپنی ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ذکر بیوی کا ہو چکا ہے اور بہت عمدہ اشعار آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج اس روئے زمین پر بیوی کی تشریف آوری کا دن ہے. ان کی خلقت کب ہوئی تھی وہ تو کوئی نہیں جانتا. متعدد معتبر احادیث میں یعنی کتابوں میں بشمول کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر یہ حدیث موجود ہے کہ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. حجت اللہ کی مخلوقات سے پہلے بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی ہوتی ہے.
تو حجت ہے الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. حجت مخلوقات سے پہلے بھی ہے، مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ کی مخلوقات کے بعد بھی ہے. اور آپ اس جملے کو ملا لیجئے گا بی بی کی زیارت کے جملے سے کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ، اے وہ بی بی کہ جن کا امتحان لیا گیا اور امتحان لینے والا کوئی اور نہیں، خود ذات پروردگار. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، وہ خدا کہ جس نے آپ کو خلق کیا تو اس نے آپ کا امتحان لیا قبل ان یخلقک، لیکن امتحان اس وقت لیا کہ جب خلق نہیں کیا تھا. یہ عجیب جملہ ہے، یہ زیارت کا جملہ ہے بی بی کے کہ سلام اس بی بی پر کہ جن کا امتحان لیا گیا، اور امتحان لینے والی ذات خدا کی ذات تھی جس نے آپ کو خلق کیا، لیکن امتحان اس وقت لیا قبل ان یخلقک، قبل اس کے کبھی دنیا میں نہیں بھیجا تھا. یہ مراد یہاں پر یہ ہے. تو جب دنیا میں نہیں بھیجا تھا اس سے پہلے ہی آپ کا امتحان لیا. فوجدک لما امتحنک صابرا، تو اس امتحان میں آپ کو صبر کرنے والا پایا. متعدد احادیث ہیں جن میں بات موجود ہے کہ صبر کا تعلق علم سے ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہے اور فہم و فراست جتنی زیادہ ہے اتنا ہی وہ صبر کرے گا. اسی لیے جو جاہل ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی بے صبر آئے، اس میں صبر نہیں ہے. اور اسی لیے متعدد روایات میں آیا ہے کہ پروردگار مجھے علم کے ساتھ حلم عطا فرما. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب آپ صبر کی اعلیٰ ترین منزل پر تھی یعنی علم کی اعلیٰ ترین منزل پر تھی، کیونکہ صبر اسی علم کی فرع ہے، یعنی اسی علم سے حاصل ہوتا ہے وہ صبر. تو سلام اس بی بی پر کہ اب یہ ساری وہ باتیں کہ جو عالم انوار میں ہیں، جن کا ہم فقط روایات کی روشنی میں فقط پڑھ سکتے ہیں. روایت آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر کی صورت میں میں پڑھ دوں، باقی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. تو سلام اس بی بی پر کہ جس کا اللہ نے امتحان لیا قبل اس کے کہ اسے خلق کرتا ہو. اسی کو مستور کہتے ہیں کہ ابھی جو سامنے نہ ہو اسی کو مستور کہتے ہیں. وہ اپنی ذات میں مستور ہے اور یہ اپنی خلقت میں مستور ہے. لوگوں کو ضائع نہیں کیجیے گا، وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ سمجھا سکیں. ایک مل کے صلوات دیجیے گا اور محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد. وہ اپنی ذات میں مستور ہے خدا متعال، اور سیدہ کونین اپنی خلقت میں مستور ہے. اور اس لیے کہ ان کی خلقت حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کی خلقت سے اہل سنت روایات کے مطابق انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہے 2000 سال قبل، جو سنی کتابوں میں روایات موجود ہیں. مثال کے طور پر ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو لکھا ہے، بہت بڑے اہل سنت عالم. انہوں نے لکھا ہے کہ حتیٰ یہ کہ حضرت آدم حضرت حوا نے ایک نور کو دیکھا جو جنت میں بہت زیادہ روشن تھا، اور اس حضرت آدم حضرت حوا نے سوال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یہ سنی روایت میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے ہاں بہت اس سے آگے کی بات موجود ہے، لیکن اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت آدم حضرت حوا نے اس نور کو دیکھا تو سوال کیا کہ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ کہا اے آدم اور اے حوا یہ وہ نور ہے کہ جسے ہم نے آپ کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا ہے، اور اس نور کو میں ظاہر کروں گا اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس روئے زمین پر. اور اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے جو کچھ اور روایات میں اس کو اگر آپ ملا لیجئے تو حضور نے بھی یہ فرمایا روایت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو خلق فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ میں اس نور کو اپنی آخری نبی کے ذریعے سے اس دنیا میں ظاہر کروں گا، اور اس خاطر ہے کہ میں اسے افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء قرار دوں گا. یعنی حضور کے افضل الانبیاء ہونے کا ایک سبب خود نور فاطمہ زہرا سلام اللہ. بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک عجیب منزل ہے یہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ابن صدر لہذا ایک عجیب سلسلہ فضائل کا نظر آتا ہے آپ کو متعدد روایات میں. روایات کو آپ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے گویا حرکت قلب بند ہو جائے، یعنی وہ کیفیت ہے. دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بوت، آیت اللہ شیخ غروی اصفہانی، کہ آج بھی فقہا ان کی کتابوں کو سمجھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اس مقام پر ہوں کہ میں ان کی کتاب کو سمجھ سکتا ہوں. تو وہ عظیم الشان مرجع تقلید. انہوں نے بی بی کے لیے جو شان میں اشعار کیا اس میں سے ایک شعر یہ کہا کہ دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بوت. اگر ویسے عام کسی شاعر کا شعر ہوتا شاید پڑھنا بھی اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن چونکہ اتنے بڑے مرجع تقلید کا شعر ہے لہٰذا میں بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بوت. یعنی جو دائرہ وجود ہے نا اس میں جو واجب اور ممکن کی حد ہے
اس ممکن اور واجب کی حد کی ملاقات کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہاں تک۔ لہذا حضور کو معراج پر بلایا تھا اس تحفے کو لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دائرہ وجودہ نقطہ ملتقی جز 21 کے دعوی لو کشف الغطاء کند کا، چونکہ وہ واجب اور ممکن کی حد جہاں پر مل رہی ہے وہاں سے سیدہ کونین کے وجود کا آغاز ہے، کہ لہذا علی ابن ابی طالب کی طرح سزاوار ہے سیدہ کونین کے لیے بھی کہ وہ بھی لو کشف الغطاء لمسددت یقینا کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے حجاب میری نگاہوں سے ہٹ جائے تو ذرہ برابر نہ علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا ہے نہ فاطمہ کے یقین میں اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مزید یقین میں اضافہ ہو۔ علی یہ وہ مقامات ہیں علیہ السلام سلام اللہم صلی علی محمد لو کشف الغطاء لمسددت یقینا، وہ کہتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب کے بعد یہ دعویٰ کسی پر سچتا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ وہ بھی یہ دعویٰ کریں گے اگر زمین و آسمان کے حجاب میری نگاہوں سے ہٹ جائے تو یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ وہ خود آخری ممکن کی آخری حد پر ہیں۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تم سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا، معراج کا جو پورا سفر ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر پھر جب سیدہ کونین کو عطا فرمایا اس سیب کی صورت میں اس نور کو حضور کو منتقل فرمایا، اور پھر کہا زمین پر آپ تشریف لے جائیے اور 40 دن تک کنارہ کشی اختیار فرما لیجیے گا، اور روایت کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، احادیث میرے پاس عربی میں موجود بھی ہے لیکن وقت اس وقت تھوڑا سا کم ہے تو میں فقط اردو کی طرف اکتفا کروں گا، کہ فرمایا کہ آپ دن میں روزہ رکھیں 40 دن تک اور رات میں عبادت کریں۔ رمضان کے لیے 30 روزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آمد فاطمہ کے لیے 40 روزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور سے 40 دن روزہ رکھوایا اللہ سبحانہ وتعالی، جن کا بولنا عبادت، جن کا اٹھنا عبادت، جن کا سو جانا عبادت، ایک ایک لمحہ جس کی زندگی کا عبادت ہے، اللہ نے خاص الگ سے حکم دیا کہ آپ 40 دن تک روزہ رکھیں اور 40 راتوں تک قیام فرمائیے، اور پھر 40ویں دن جو روزہ افطار ہوا تو جبریل تشریف لائے اور جبریل نے افطار پیش کیا جنت سے حضور کی خدمت میں، کہا یہ وہ افطار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کو بھجوایا ہے، آج اس طعام سے آپ افطار فرمائیے، وَهَذَا مُحَرَّمٌ عَلَى غَيْرِكَ، یہ افطار آپ کے علاوہ سب پر حرام ہے۔ آپ اس افطار میں کسی کو، کیونکہ حضور جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے تو شریک کرتے تھے مہمانوں کو، کہا لیکن یہ افطار آپ کے لیے، آپ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے، یہ خاص آپ کے لیے۔ اور پھر حضور نے اس طعام سے افطار فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے جائیے، یعنی ایک عجیب ہی تقدس کی منزل ہے یہاں، سبحان اللہ، اس الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس حمل سے بھی تھی تو قریش کی، یہ ساری روایات موجود ہے، ہماری شیخ صدوق میں بھی موجود ہے روایت، کہ قریش کی تمام خواتین نے بائیکاٹ بھی کیا اور انہوں نے جملہ کہا کہ چونکہ تم نے فقیر محمد سے شادی کی ہے لہذا ہم نہ تمہارے، تو قریش کی عورتیں نہ سلام کرتی تھی بی بی خدیجہ کو، ان کے پاس آتی تھی، نہ ان کی مدد کے لیے تشریف لاتی تھی۔ کاش میرا جملہ پہنچ سکے کہ بظاہر یہ ایک امتحان تھا اور سختی تھی، بباطن شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام رکھا تھا کہ آمد سیدہ میں کوئی مشرکہ خاتون شریک ہی نہ ہونے پائے، سب دور رہے۔ اللہ اکبر، سلام علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے میرے ساتھ آپ کوئی مشرکہ خاتون قریب ہی نہ آنے۔ اور جب وہ وضع حمل کا وقت آیا تو روایت علامہ علی شیخ صدوق کی روایت ہے، کہتے تھے سیدہ انہیں کچھ وحشت محسوس ہوئی، یعنی وہ تنہائی محسوس ہوئی، یہ عربی زبان کا وحشت، یعنی تنہائی انہیں محسوس ہوئی، تو انہوں نے دفعتاً دیکھا کہ ان کے حجرے میں ایک عظیم الشان نور بلند ہوا جس میں انہوں نے 4 مستورات کو دیکھا، اور ان مستورات نے اس طرح سے اپنا تعارف کروایا کہ آپ فکر نہ کیجئے، نحنو اخواتکی، ہم آپ کی بہنیں ہیں جو تشریف لائیں گے، ہم آپ کی بہنیں ہیں جو تشریف لائیں گے۔ اور حضرت خدیجہ نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟
تو پہلی خاتون نے جواب دیا کہ انا آسیہ بنت مزاحم، میں آسیہ ہوں. نہیں، پہلی بیوی نے تو کہا کہ میں سارا ہوں. سارا جو حضرت اسحاق کی ماں ہے، حضرت اسماعیل کی ایک زوجہ ہے، ایک زوجہ ہے حضرت سارا، حضرت اسحاق کی جو ماں ہے. تو حضرت اسحاق کی جو ماں ہے وہ حضرت سارا، وہ خدمت کے لیے تشریف لائی ہیں. جو جملہ کہہ لیجیے کہ حضرت سارا اس وقت حیات تھی یا انتقال فرما چکی تھی؟ جہاں خدمت سیدہ کی بات آئے نا، وہاں یہ حیات و موت کی کوئی بات آتی نہیں ہے. جسے سیدہ عزت عطا کر دے وہ خدمت کے لیے آ جائے. وہاں پر کوئی ہاتھ موجود مل کے صلوات بھیجے اور محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی. ایک بی بی نے کہا کہ میں سارا ہوں، ایک نے فرمایا کہ میں آسیہ ہوں، آسیہ بنت مزاحم. اور حضرت سارا ہی نے یہ کہا کہ یہ آپ کی رفیق، حضرت خدیجہ سے، کہ یہ آپ کی رفیق ہوں گی جنت میں بھی. لہذا روایت میں ملتا ہے کہ حضور کی جو جنت میں ازواج ہیں، یہاں تو جو ازواج ہیں ان کے لیے تو پھر ایک بڑی تاریخی طور پر بحث ہے، لیکن جو جنت میں حضور کی زوجہ بننے کے لائق ہیں وہ دنیا کی ازواج میں سے ایک ہی زوجہ ہے جن کا نام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. باقی حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں مومنوں کے لیے مثال بیان کیا ہے، وہ زوجہ ہوں گی جنت میں سرکار ختمی مرتبہ کی. تو فرمایا کہ یہ آپ کی رفیق ہے جنت میں بھی. اور پھر فرمایا حضرت صفورہ بنت شعیب، روایت میں بعض اور بھی نام ہے لیکن میں مالی شیخ صدوق سے پڑھ رہا ہوں روایت. اور حضرت مریم بنت عمران، حضرت مریم جو سیدہ ہیں اپنے زمانے کی، جو اپنے زمانے کی سیدہ ہیں، وہ میری بیوی کی ماں کی خادمہ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ہے سیدہ سلام علیہا سلام. ایک مل کے صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد. اور روایت میں پھر یہ ملتا ہے کہ ایک بیوی دائیں طرف رہی اور ایک بیوی بائیں طرف رہی حضرت خدیجہ کے، اور ایک بیوی سرہانے آئی اور ایک بیوی پائنتی آئی. مجھے جملہ کہنے دے، جس کی ماں کا حدود اربع یہ ہو، بیٹی کا عالم کیا ہوگا کون کہہ سکتا ہے. جن کی ماں کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف سارا ہے، ایک طرف آسیہ ہے، ایک طرف مریم ہے، ایک طرف صفورہ ہے. اور بے انتہا نور اس حجرے میں ظاہر ہوا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھ پایا، اور سیدہ کونین کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. یہ میں جو ظاہر ولادت کی محفل ہے، مجھے روایت پڑھنی تھی، اس کے بغیر تو پھر وہ محفل پوری نہیں ہوتی. اور جیسے ہی بی بی کا نور مطہر اس دنیا میں آیا، روایت کا جملہ عزیزان گرامی کہ وہ نور اس میں وسعت ہونا شروع ہوئی، اور مکے کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جہاں نور سیدہ نہ پہنچا ہو. اس کے بعد روایت اور آگے بڑھی، بلکہ فرمایا کہ شرق اور غرب میں سے کوئی مقام تھا ہی نہیں ایسا جہاں تک نور سیدہ کی رسائی نہ ہوئی. 20 جماعت ثانی یہ نور پہنچا، سب تک پہنچا. دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا اہتمام ہوتا ہے. اب دیکھیں مکہ میں تو کفار تھے بہت سے، ان کے گھروں سب تک نور کو پہنچا. سیدہ کا جو نور تھا وہ سب اس نے پورے مکے کو روشن و منور کر دیا. جو اس کی مثال ایسی، جناب سوچئے کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک کس نے یہ سوچا ہوگا کہ میلبرن کی سرزمین پر 20 جماعت ثانی نور حضرت سیدہ کونین کا جشن منایا جا رہا ہوگا، وہ بھی ایک جگہ پہ نہیں، کئی متعدد ماشاءاللہ مقامات پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اہتمام کر دیتا ہے کہ جہاں حتیٰ یہ کہ اس وقت عالم کفر بھی ہے، لیکن بہرحال سیدہ کا نور ہدایت ہر جگہ پہنچا. شرق میں اور غرب میں روایت میں کہ کوئی ایک مقام ایسا نہیں بچا تھا کہ جہاں پر وہ نور نہ پہنچا. اور وہ خاص نور ایسا آسمانوں پر پہنچا. ایک ایک روایت میرے پاس عربی میں موجود ہے، میں لیکن آپ کے سامنے فقط ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں. جب وہ نور آسمانوں پر پہنچا تو ملائکہ نے ایک دوسرے سے یہ کہا کہ آج ہم وہ نور دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. وہ ملائکہ جو خود نور کی مخلوق ہے میرے بھائی، جو خود نور کی مخلوق ہے، وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا نور تو کبھی دیکھا ہی نہیں. اور حوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور بشارت دی کہ آخری رسول کی بیٹی دنیا میں تشریف لا چکی ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دی. اور جب ان بیبیوں نے جو چاروں خدمت کے لیے تشریف لائی ہوئی تھی،
انہوں نے سیدہ کونین کی جانب نگاہ کی، ایسے ایسے جب وہ نور تھما تو بی بی نے روایت میں کہ ہر ایک کی جانب مسکرا کر دیکھا اور ہر بی بی کو اس کے نام سے پکارا. اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجیں اور محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی. بی بی نے ہر بیوی کو اس کے نام سے پکارا اور اسے سلام کیا اور اس کی جانب مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، ہر بیوی کی جانب. اور پھر کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے جاری کیا. اور بی بی نے جو کلمہ پڑھا وہ ذرا سن لیجئے گا. بی بی نے یہ کلمہ اس وقت 20 جمادی ثانی کی روایت ہے جب بی بی کی آمد کی تاریخ ہے، ابھی بی بی دنیا میں تشریف لائیں اور انہوں نے کلمہ یہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ وامیر الملک واشہد ان ولدی سبتم من البر. یعنی یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب ولی اللہ اور امیر المومنین ہے. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بچے تمام انبیاء کے بچوں کے سردار ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ میں مسلمانوں سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ رسول کی بیٹی سے محبت کرتے ہو کلمہ تو پورا پڑھ لو جیسے محمد کی بیٹی نے پڑھا تھا. کلمہ تو کم از کم وہ پڑھو. بھائی آیے تطہیر میں بہت اختلاف مسلمانوں میں کہ اس کا مصداق کون ہے، لیکن جنہوں نے کہا کہ ازواج رسول اس کی مصداق ہے انہوں نے بھی بہرحال کہا کہ نہیں پہلے سیدہ کونین اس کی مصداق ہے. اور جو اہل بیت کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا تو 14 اس کے مصداق ہے. ٹھیک ہے، تو آیت تطہیر میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ شامل ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو جب آیت تطہیر میں شامل ہے اور سیدہ نے آ کر اس کلمے کو اس طرح سے پڑھا، یعنی گویا سیدہ سلام اللہ علیہ سے تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ پھر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث آپ ایام فاطمیہ میں سنتے رہے اور بہت کچھ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے کہ کتنی مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ خدا راضی ہوتا ہے اس سے جیسے سیدہ راضی ہے، خدا غضبناک ہوتا ہے اس سے. بڑا کام کا فکرہ کہنے لگا اور اب تک بات پہنچ جائے تو خدا غضبناک ہوتا ہے اس سے جیسے سیدہ غضبناک ہو. یعنی کہنا ہے میں چاہتا ہوں کہ جیسے سیدہ غضبناک ہو جائے وہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ دونوں الگ الگ باتیں. یہی حقیقت ہے. اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی. یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے حضرت سیدہ کونین کا ذکر ہے، جب ہم ان کے نام گرامی پر صلوات بھیجے، جب ان کے نام کی تسبیح پڑھیں تو کما حق ہو تو معرفت کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ تو انبیاء کے بھی بس سے باہر ہے، لیکن جو مومن کا حق بنتا ہے کم از کم اتنی معرفت تو حاصل ہو. جو ایک مومن کو سمجھنا چاہیے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے بارے میں جتنا سمجھنا چاہیے ایک مومن کو فقط یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. یہ تو ہر مسلمان کو پتا، تو پھر آپ میں کیا فرق ہو گیا؟ آپ کی تو یہ معرفت ہونی چاہیے جو امام صادق اسلام نے شاید فرمایا وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ. سیدہ کی معرفت پر ہے تمام گزشتہ انبیاء اور اوصیاء کی معرفت. پہلے یہ سمجھو تو وہ سب سمجھ میں آئے. یہ میں احادیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تقریباً کوئی جملہ حدیث سے خالی نہیں پڑھا اس وقت. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ. سیدہ کی معرفت پر بنیاد ہے گزشتہ تمام ادوار کی معرفت. سبحان اللہ. عقلیں گونگ ہیں یہاں پر، کیا بول سکتا ہے؟
کیا کہنا یہاں پر کہ سیدہ کی معرفت پر کیسے منحصر ہے؟ حضرت ابراہیم کی معرفت بھی، حضرت موسیٰ کی معرفت بھی، حضرت عیسیٰ کی معرفت بھی، حضرت ایوب کی معرفت بھی، حضرت یوسف کی معرفت بھی، حضرت یعقوب کی معرفت بھی، حضرت داؤد کی معرفت بھی، حضرت دانیال کی معرفت بھی، جتنے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک سب کی معرفت اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے سیدہ کونین کی معرفت کو سمجھو۔ کیا ہے کیا تعلق ہے اس کا؟ اس لیے کہ جہاں نبوت ختم ہو رہی ہے اور امامت شروع ہو رہی ہے، یہ وہ جو نبوت کو امامت سے ملانے والی ذات ہے کہ جو سیدہ سے ہو کر نہ گزرے وہ ہدایت سے ہو کر نہیں گزرے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ وہ فقط نام کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رہ جاتا ہے، اس کے بعد آگے ہدایت تک پہنچتا ہی نہیں وہ جو سیدہ کے نور سے نہ گزرے۔ یار میں نے کہہ دیا، آپ نے سمجھ لیا۔ یقین فرمائے گا، اور یہ باتیں بالخصوص ولادت کی محفل میں کیوں ہم بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ آپ ان باتوں کی معرفت اور میں ان باتوں کی معرفت رکھنے کے بعد بی بی پر درود بھیجیں۔ درود بھیجنا 5-7 سیکنڈ درود کی عبادت ہے، لیکن الفاظ تو کروڑوں انسان ایک جیسے کہتے ہیں، ثواب ایک جیسا تھوڑی ہے سب۔ سیدہ کی معرفت پر منحصر ہے کہ درود کا ثواب کتنا ملے گا۔ آپ پہنچ رہی ہے؟ سیدہ زہرا سلام علیہا سلام اللہم صلی اللہ یہ جو نام سیدہ کونین آ جائے، اور ہم نے اکثر مومنین میں دیکھا ہے کہ سر جھک جاتے ہیں ان کے احترام میں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے در حقیقت یہ تعصی رسول اللہ کے اس عمل کی کہ جو احترام میں بلند ہو جاتے ہیں سیدہ۔ اللہ سیدہ کونین کے احترام میں خاتم النبیین بلند ہو جائے، یہ اسی کی تعصی ہے گویا یعنی حضور کی سنت سے درس حاصل کرنا کہ نام سید آ جائے سر جھکا دیا جائے، اور بالخصوص نام جو اصل نام ہے بی بی کا۔ اور اسی خاطر ہے کہ خطابت میں اکثر علماء، چونکہ جب آپ اصل نام ایک احترام ہے، آپ ویسے ہی نام لے کے نہیں مر سکتے آگے، لأن الناس فطروا عن معرفتها، اس نام کا مطلب ہی یہی۔ دیکھیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہر خاص طور پر جب اہل بیت کے معاملے میں بات آئے نا، تو ڈکشنری کو جب چیک کریں کہ بھئی اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تو 3 طرح کی ڈکشنری چیک کر لیا کیجئے، مسلمانوں کی، مومنوں کی اور ائمہ کی۔ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ اور تینوں طرح کی احادیث اپنے اپنے لیول کے لیے موجود ہے، جس کا جو لیول ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اس نام کا مطلب مسلمانوں کی ڈکشنری میں جیسے کسی سے دور رکھا گیا ہو، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے ان کی معرفت سے، ٹھیک ہے، یعنی دور رکھی جانے والی ان کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ مومنوں کی ڈکشنری میں مومنوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی حدیث میں، ائمہ کی ڈکشنری میں سمجھ میں نہ آنے والی، عقل کو دور رکھا گیا ہے۔ اللہم صلی علی۔ یہ جشن پہنچ گیا اب تک اچھی طرح سے؟
فوتم عن معرفت، جو دور رکھا گیا عقلوں کو، انسانوں کو دور رکھا گیا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. یہاں پر یہ شجرہ ممنوع ہے، یہاں اب داخل نہیں ہو سکتے. اب یہاں کہ وہ منزل ہے جبریل نے کہا ایک قدم بڑھوں گا جل کے ختم ہو جاؤں گا. آگے سیدہ کا نور عطا ہو رہا ہے معراج پر، پتہ نہیں کون کس روایت کو کیسا سن رہا ہے. Stop. اللهم صل على محمد. یہاں اپنی بے بذاتی اور کم مائگی کا اعتراف کر لینا ہی ایمان ہے عزیزان. یہ اعتراف کرنا ہی ایمان ہے یہاں کہ میں قاصر ہوں کہ میں کچھ کہہ سکوں، کچھ سمجھ سکوں. میں نے اس کیا کہ روایت کو بس میں رٹ کے آ کے آپ کے سامنے بس بولتا چلا، باقی کچھ تھوڑا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. ہاں ہم سے اوپر درجے پہ بہت سارے کثیر تعداد میں علماء فقہا ہیں، وہ بھی اپنے اپنے درجے پہ جس نے جو سمجھ اس کے بعد ختم، سٹاپ. اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بعد فقہا اور آگے انبیاء کی بھی گنجائش نہیں بچتی ہی نہیں ہے فقط. تو لأننا ختم المعرفت ہے، یہ لفظ بی بی کے نام کا مطلب ہی یہی، ائمہ کی ڈکشنری میں یہ مطلب ہے. یہ بات پہنچ گئی. بس لہٰذا یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ نور اتنا متصل ہے نور خدا کے ساتھ کہ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کے غضب میں خدا کا غضب ہے. اچھا خدا دیکھیں، خدا جو ہے نا وہ مؤثر ہے پوری کائنات میں. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. آپ علماء کرام کی کتابوں جا کے جملہ دیکھ لیجیے گا جو احادیث سے عرض کیا گیا. مؤثر یعنی اثر پیدا کرنے والا. خدا مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے. آپ کہیں پر مؤثر بھی ہوتے، کہیں متاثر بھی ہوتے. یعنی کہیں پر آپ کچھ اثر کریٹ بھی کرتے ہیں، کسی سے اثر قبول بھی کرتے ہیں. متاثر یعنی اثر قبول کرنے والا. خدا اثر قبول نہیں کرتا کسی سے. تو یعنی کہ بی بی جب راضی ہوئی تو خدا راضی ہوا، کیا مطلب ہے؟ حل کریں اس کو. کیا کہنے آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد. ناموس اللہ الاکبر کی تعبیر میں نے خود پڑھی ہے کتاب میں. ناموس اللہ الاکبر، خدا کی سب سے بڑی ناموس. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ خدا متاثر؟ نعوذ باللہ من ذلک. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں بھی ایسا نہیں ہے. تمام تر عظمتوں کے موجود، یہ تو مخلوق ہے خدا. تو خدا متاثر کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سے اثر قبول کرے؟ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ موڈ میں اچھے تھے تو ہم راضی ہو گئے، موڈ خراب تھا تو ہم غضبناک ہو گئے. ایسا تھوڑی ہے خدا کے معاملے. اب سیدہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، سیدہ غضبناک ہونے خدا غضبناک ہونا ہے. وہ تو خالی مؤثر ہے، وہ کائنات میں اثر اپنا رکھتا ہے، اس کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. بتائیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کئی تشریح ہوتا ہے، سوال بہت بڑا کریٹ ہو گیا، انشاءاللہ جواب بھی دے سکوں میں اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کونین جس امر سے خدا راضی ہوتا ہے اس ایک ایک امر کی عالمہ اور عاملہ ہے، اور جس سے غضبناک ہوتا ہے ہر اس شے سے بھی، اس امر سے بھی عالمہ بھی ہے اور اس سے بچنے والی بھی ہے. گویا خود بخود اس کا اثر. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں، بچہ سمجھ جائے. پاکستان میں تو ایسا اکثر ہمارے ہاں دن میں 4-5 مرتبہ لائٹ جاتی ہے. اب یہاں شاید مثال سمجھنا، لیکن جو کہ میرے پاکستانی اور ہندوستانی سامنے ہے تو اس مزاج کو سمجھ پائیں گے. لائٹ بند ہے، آپ نے بچے سے کہا ذرا دیکھنا کہ لائٹ آ رہی ہے یعنی الیکٹریسٹی آ رہی ہے. اس نے جا کے بٹن آن کیا، روشن ہو گیا بٹن، یعنی الیکٹریسٹی آ رہی ہے. اس کے بٹن کھولنے کی وجہ سے لائٹ نہیں آئی، وہ اپنا مستقل وجود ہے. لیکن وہ لائٹ آ رہی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک یہ بلب روشن نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میری بات پہنچ سکے.
اس کے بٹن کھولنے کی وجہ سے یہ مؤثر نہیں ہوا کہ اس کے بٹن کھولنے کی وجہ سے لائٹ آنے لگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ مستقل آ رہی ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اس کا اظہار، یہ بلب اس کا مظہر ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب تک آپ کھول کے چیک نہیں کریں گے، اور ڈائریکٹ اگر چیک کر کے تار پکڑنے کی کوشش کریں گے بھسم ہو کے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ مل کے صلوات بھیجنا، اللہ صلی۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ خدا سیدہ راضی ہوتا ہے سیدہ کے راضی ہونے، خدا غضبناک ہوتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے۔ بات ہو رہی، یعنی سیدہ کون ہے سلام اللہ علیہا یا کوئی بھی ہستی، وہ خدا کی ذات میں جا کر اثر کر کے اس کو تبدل و تغیر نہیں دے سکتی، یہ نہیں ہے مطلب، یہ نہیں ہے۔ آپ خدا کی رضا سمجھ میں آتی ہے، یہ راضی ہیں یہ دیکھ لو، ڈائریکٹ پہنچنے جائیں گے جل کر ہلاک ہو جائیں گے۔ جبریل نے بھی کہا کہ میں نہیں جل سکتا، آگے ختم، میری ایک حد تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا یہ حد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ واقعی کوئی تکلفات ہو رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نہیں جناب آپ آگے تشریف لے آئیے گا، تکلفات نہیں ہو رہے یہاں پر، یعنی تکویناً خلقت ہی میں ایسا ہے۔ یہ لائٹ ہے، اس کا 10 واٹ پاور ہے، اس کی خلقت ہی ایسی ہے، یہ 10 واٹ پر رکے گا، یہ اگر اس میں 20 واٹ ڈال دیں گے جل کے ختم ہو جائے گا۔ تکلفات نہیں ہے کہ نا آپ نے ٹھیک ہے ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا نا، جبریل کی خلقت کی تکوین آخری انتہا ہے، اس سے زیادہ ظرفیت اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب میں آگے بڑھوں گا تو جگہ حرام، یہ مطلب ہے تکلفات نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری خلقت ہی ایسے بنائی ہے کہ میری حد یہاں تک ہے بس، اب فقط نبی تنہا جائیں گے اور نور سیدہ کو لے کر آئیں گے۔ اللہ، اور پھر یعنی یہ وہ مقام اور احترام ہے کہ بس اس خاطر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، یہ بھی حدیث ہے، آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بھی حدیث ہے کہ اگر حسن و خوبی تمام خیر اس کا مجموعہ ہو جائے کوئی، یعنی وہ وجود میں آ جائے، لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، دنیا کا سارا خیر اگر وجود میں آ جائے تو وہ فاطمہ ہے۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر کا مطلب، خیر کثیر عطا کی نا، پھر فرمایا بل ہی اعظم، سیدہ اس سے بھی افضل اور اعظم۔ اب سارا خیر جمع ہو جائے، اس سے زیادہ اعظم اور افضل کیا ہے نہیں جانتا میں، حدیث میں آیا ہے بل ہی اعظم، فقط اتنا فرمایا کہ وہ اس سے اعظم بس۔ لہذا حضور نے کہا بس تمہارا جو تعلق ہے میری بیٹی سے وہ ہے اطاعت کا تعلق، کہ تم اتباع کرتے رہو، تعلق اپنی روح کو جوڑ کر رکھو نور سید اسلام اللہ علیہ سے۔ حتیٰ یہ فرمایا کہ جو میری بیٹی پر من صلی علیہ کی یا فاطمہ، اے سید اسلام اللہ علیہ، جو آپ پر صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ اسے ملحق کرے گا میرے ساتھ، حیث کنتو الجنت، جہاں میں خود ہوں گا جنت میں، آپ پر صلوات بھیجنے والے کو اللہ جنت میں میرے ساتھ ملحق کرے گا، اس لیے کہ روح سیدہ روح رسول اللہ سے ملحق ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہٰذا میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا آپ خاص اس حوالے سے دعا بھی مانگا کریں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ حجاب کے لیے وہ کوشش بھی کرنا چاہیں لیکن اطراف کا ماحول ہے، پیئر پریشر ہے، کئی دفعہ نہیں
ممکن ہو پاتا، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں جاب پہ جا رہی ہوں، آفس پہ جا رہی ہوں، حجاب کرتے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو جاتی ہے. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا کوئی خطیب، کوئی مولوی آپ کو حجاب نہیں کروا سکتا. میں آپ کو خالی شرعی مسئلہ یہاں پر بتا سکتا ہوں. اس نور ہدایت کی بھیک سیدہ کونین سے مانگیے گا. جی بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں خطیب جو ہے نا اس کا کام ہے روایت پڑھنا، حوالہ دینا، ترجمہ کرنا، اپنی بساط کے مطابق تشریح کر دینا. ہدایت یہاں سے نہیں ملتی، ہدایت شاہ نجف کی طرف سے ملتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا تھا کہ افضل ترین خاتون کون ہے؟ جو نہ کسی نامحرم کو دیکھنا، نامحرم کوئی اسے دیکھے. یعنی یہ واجبات سے اوپر کی بات ہے. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ فقط واجبات کی حد میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے جو حدیث بیان فرمائے نا اس سے اوپر کی بات ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ گھر سے باہر تشریف لائیں گی میری مائیں بہنیں تو ایسا کہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کسی نامحرم پہ نکاح نہ پڑے. نہیں، لیکن فرمایا کہ دیکھو اعلیٰ ترین منزل یہ ہے. یعنی یہ کہ اپنے اپنے احترام میں اپنے اپنے اس عزت و وقار کو باقی رکھتے ہوئے جو قدم اٹھانا وہ اٹھانا، سیدہ کی کنیز بنتے ہوئے. سیدہ تو مباہلہ میں بھی تشریف لے جائے تو پہلے رسالت کا پردہ ہو، بعد میں امامت کا پردہ ہو. میں آپ سے عرض کروں گا اگر سیدہ نہ ہو تو مباہلہ ہو ہی نہ پائے. سیدہ کا وجود نہ ہو تو آیت تطہیر نازل ہی نہ ہو پائے. سیدہ کا اب بات واضح ہو رہی ہے. بلکہ شیخ صدوق نے، پتہ نہیں میں اس روایت کو پہنچا سکوں، بس اذان کا وقت بھی ہو گیا، شیخ صدوق نے اس روایت کو بھی لکھا ہے کہ حضور نے بیان کرتے ہیں نور سیدہ سلام اللہ علیہ سے آخری جملہ ہے، آپ انشاءاللہ قبول فرمائیے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا یہ کہ نور سیدہ میرے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس کو محبوب تھا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ پسند نہ فرماتا کہ نور سیدہ حضور ظاہر ہو تو پھر کیا ہوتا؟ وہ نور آسمانوں ہی پر رہتا، وہ زمین پر نہ آتا، پھر وہ نہیں آتا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ہدایت کے لیے اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ نور میرے ذریعے سے دنیا میں آئے. لہذا آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سن رکھی ہے کہ علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی حمزہ اور ہم کف نہ ہوتا، یقیناً. لیکن یہ حدیث بھی موجود ہے، یا علی، اس کا مطلب بھی مجھے تو نہیں پتا، ترجمہ کر دیتا ہوں خالی، یا علی انفذ ما امرت کا بھی فاطمہ. یہ حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت ہے. اور اگر میں امر کے ترجمے میں واجب کا لفظ شامل کر دوں تو ترجمہ اسی اعتبار سے میں کر دیتا ہوں، اے علی انفذ ما امرت کا بھی فاطمہ، اے علی آپ پر بھی واجب ہے کہ سیدہ آپ کو کوئی امر کر دے تو اسے نافذ کیجئے گا، آپ پر واجب ہے. بس میں روک دیتا ہوں یار. مل کے صلوات بھیجتے ہیں. اللہ صلی، بات ختم کر لی. آپ پر اگر سیدہ کوئی امر کرے تو آپ نافذ فرمائیے گا. یعنی جو علی پر ایک فرض کو لے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ. تو جو حجتوں کی حجت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، یہاں رہتے ہوئے کل سرمایہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں، اور انکلوڈنگ ہیئر ان میلبرن آسٹریلیا، جو بھی کہے، کل سرمایہ حیات میرا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا محبت زہرا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. یہ رہ گیا نسلوں میں، یہ جذبہ کامیابی ہے. یہ لوز ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کا آپ کو اور مجھے خیال کرنا ہے، ورنہ عزیزان کچھ بھی نہیں بچے گا، فائدہ نہیں. پھر اس کے لیے بہت سارے ظاہر ہم شب جمعہ مجلسوں میں اور جمعہ کے خطبوں میں کچھ باتیں کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں کیا انتظام کرنا چاہیے. لیکن بزرگ فقہاء علماء کا جملہ ہے کہ ہمارا مسئلہ علم کا نہ ہونا نہیں ہے، اتنا ہمارا مسئلہ عمل کا نہ ہونا ہے. علم تو بہت کچھ ہے، ہمیں عمل نہیں اس پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی محبت کے ساتھ اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اے پروردگار اس محبت کو ہماری نسلوں میں بڑھا دے، جاری و ساری فرما دے.
اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا سیدہ سلام اللہ علیہا کے آخری فرزند معصوم حضرت حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ رسول اللہ نے خوشخبری سنائی تھی، روایت بھی مجھے پڑھنی تھی، میں بس تفصیل میں نہیں جا رہا، خوشخبری سنائی تھی کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ مہدی آپ کی اولاد میں سے کوئی تعلق ہے مہدی امام زمانہ علیہ السلام کا بھی سیدہ سلام اللہ علیہ السلام، یہ خوشخبری باقاعدہ سنائی تھی۔ تو اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا قلب مقدس امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ اے پروردگار بی بی کی ولادت کا دن گزرا ہے، جتنے مومن اب کسی بھی قسم کی پریشانی میں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بہت سے گھرانوں میں اموات بھی واقع ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، پروردگار مرحومین کے درجات بلندتر فرما دے۔ اے پاک پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا واسطہ کہ اگر کوئی رزق کی مشکل میں ہے تو اس کے رزق کو وسعت عطا فرما دے، ویزا کی مشکل میں اس کا ویزا آسان فرما دے۔ اے پروردگار خاندانی کسی مشکل میں ہے، شوہر اور زوجہ کے حوالے سے یا اولاد کے حوالے کسی بھی مشکل میں، پروردگار تجھے نور سیدہ کا واسطہ اس کی مشکل کو حل فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں سیدہ کونین کی شفاعت میدان محشر میں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ابھی اذان مغرب ہوگی، اس کے بعد آپ انشاءاللہ نیاز بھی تقسیم کر دی جائے گی، کیک کٹنگ بھی ہے انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد۔ اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ سیٹرڈے انشاءاللہ ترہی محفل جن کے بانی سے زیر سرپرستی تو قائم آل محمد علیہ السلام ہے، اور بہرحال اہتمام استاد الشعراء جناب مصدق لکھانی صاحب اور ان کے سارے احباب یہ اہتمام کرتے ہیں۔ سیٹرڈے کو یہ محفل پی ایس پی میں ہے مدحت بطول سے محفل سجی ہوئی، یہ مصرع تر ہے۔ اس پر شعراء کرام یہاں پر آ کر ماشاءاللہ اب تو یہاں بھی 30-40 شعراء تو کم از کم ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہوں گے شاید، تو وہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں تشریف لائیے گا، 3:30 بجے پی ایس پی میں یہ محفل ہے۔ اور دوسرا اناؤنسمنٹ تو نہیں، بس ایک گزارش ہے کہ نماز کے بعد ہم آپ سے کچھ ملاقات کے بعد مجھے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں معمولاً میری کوشش ہوتی ہے کہ آخر تک یہاں رہوں، مومنین ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کبھی کوئی شرعی مسئلہ، ویسے ہی مبارکباد کے لیے، لیکن پاکستان کے ٹی وی چینل پر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے ایک محفل کا اور جشن کا پروگرام ہے، ٹاک شو ہے، اس میں مجھے یہاں سے آن لائن شرکت کرنی ہے، تو اس کی جو ٹائمنگز ہیں اس کے اعتبار سے مجھے گھر فوراً جانا ہوگا۔ تو جتنا ملاقات ہو سکی تو ہو سکی، بعد میں انشاءاللہ پھر اور ملاقات کریں گے، مل کے صلوات ایک بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔